نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. جی سورۃ النساء ہم کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے آیت نمبر 124 تک کر لیا تھا اور آج ہم نے آیت نمبر 125 سے سٹارٹ کرنا ہے، بٹ پہلے ایک تھوڑا سا کوئک ریویو جو ہم نے لاسٹ ویک کیا تھا اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ لاسٹ ویک جو ہم نے آیات کی تھی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی اور اس میں شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں کہ شیطان کس کس طریقے سے بہکاتا ہے اور کس کس طریقے سے اپنے جال میں پھنساتا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور آیت نمبر 119 آنورڈز اس سے ریلیٹڈ ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں جب شیطان کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا آدم کو اور اس نے انکار کیا تھا، اس وقت اس نے صرف انکار نہیں کیا تھا بلکہ یہ چیلنج کیا تھا کہ میں یہ جو انسان ہے اس کو میں بہکاؤں گا، میں اس کو گمراہ کروں گا، اور وہ کس کس طریقے سے اس نے چیلنجز کیے تھے، کیا کیا باتیں کی تھیں، وہ آیت نمبر 119 میں ہم نے پڑھا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ۔ یہ والی جو آیت تھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ اس میں شیطان نے چیلنجز کیے تھے اور بہت زور دے دے کے کیے تھے کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، میں ضرور ان کو جھوٹی امیدیں اور جھوٹی آرزوئیں دلاؤں گا، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا اور وہ پھر مویشیوں کے کان کاٹیں گے، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا اور وہ خلق میں تبدیلی کریں گے۔ تو یہ سارے اس راستے اس نے خود ہی بتا دیے تھے کہ اللہ کی راستے سے ہٹنے والے اور گمراہی پہ لے جانے والے راستے، جس میں اس نے بہت چیلنجنگ وے میں کہا تھا کہ میں یہ سب کام کروں گا انسانوں کے ساتھ، کہ میں ان کو غلط راستے کے اوپر لے کر جاؤں گا، اور اس کے بھی مختلف طریقے جو ہم نے دیکھے کہ وہ کس طریقے سے مزین کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، ان غلط راستوں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے، وہ صحیح راہ پر چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ وہ انسانوں کو جھوٹی آرزوئیں اور جھوٹی امیدوں میں پھنسا دیتا ہے، لمبی لمبی امیدیں کہ ابھی چھوڑ دو بعد میں کر لینا، یہ نماز روزہ قرآن یہ پڑھنا تو بڑھاپے میں کرنے کے کام ہے، اس وقت کر لینا، ابھی تو زندگی ہے اس کو انجوائے کرو۔ حج کے بارے میں بھی ایک یہی کانسیپٹ لوگوں کو سکھا دیتا ہے کہ یہ بھی شاید کوئی بڑھاپے میں کرنے والا کام ہے، ابھی تو تمہارے اور بہت سی ذمہ داریاں پہلے وہ ادا کرو، یا اس طریقے کی جھوٹی امیدیں کہ دیکھو تم نے تو جانا ہی جنت میں ہے، جیسا یہود و نصارہ بھی یہی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جنتی ہیں، اور یہ آج مسلمانوں کا بھی کانسیپٹ بن گیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ان کو سکھا دیتا ہے کہ تم تو وہی جنتی، تو جو مرضی کرتے رہو، یا پھر نجات کے جو سستے طریقے ہم لوگوں نے نکال لیے ہوئے ہیں کہ فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، فلاں کے گروہ میں شامل ہو، جو بہشتی دروازے سے گزر جاؤ تو شاید نجات ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے علاوہ خلق میں تبدیلی، اس کے حوالے سے بھی ہم نے کافی ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ وہ شیطان جو ہے وہ اس طرح کی طریقے سجھاتا ہے انسان کو کہ انسان اللہ کی تخلیق کی ہوئی چیزوں میں تبدیلی کر دیتا ہے، اللہ کی خلق میں تبدیلی کر دیتا ہے، جو ظاہری بھی ہو سکتی ہے، معنوی بھی ہو سکتی ہے، یعنی ظاہری جس طرح ظاہری حلیے جیسے مردوں کا عورتوں کی طرح کا حلیہ بنا لینا، ان کی طرح کے کپڑے پہننا، ان کی طرح بات چیت کرنے کا انداز، یا بال کپڑے زیور یہ اس طرح سے کر لینا، اور اسی طرح وائس ورثہ بھی عورتوں کا مردوں کی طرح بن جانا، یا پھر مقصدیت تبدیل ہو جانا معنوی معنوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد سے ہٹا کر اور مقصد کی طرف لگا دیں۔ تو یہ سارے کام بھی شیطان کراتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے شیطان کے ہتھ کنڈے بتائے، اور ساتھ یہ بتایا کہ جس نے شیطان کو دوست بنایا تو اس نے تو نقصان اٹھایا، بہت واضح نقصان اٹھانا۔ یعنی شیطان کے جو دوست بن جاتے ہیں، شیطان کے جو پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں، اور ظاہر ہے جو شیطان کے فالوورز اور اس کے دوست بن جائیں گے تو ان کا تو نقصان ہی ہے۔ جو لوگ ابھی جوائن کر رہے ہیں ان کو بتا دوں، ابھی ہم نے آج کا لیسن سٹارٹ نہیں کیا ہے، پچھلی آیات کا بھی ریویو جو ہے وہ میں کر رہی ہوں، آیت نمبر 118 آنورڈز جو ہے۔
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں دوبارہ اس چیز کو ایکسپلین کیا تاکہ دوبارہ سے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ایگزیکٹ شیطان کے الفاظ تھے چیلنجز کے وہ ایکسپلین کیے، اور اس کے بعد آگے اب اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ یعیدہم ویمنیہم، وہ تم سے وعدے کرتا ہے، وہ تمہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان کے جو وعدے ہیں وہ دھوکے کے وعدے ہیں، وہ تمہیں دھوکا دیتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے جھوٹے وعدے ہیں. یعنی شیطان کی باتوں، اس کی امیدوں اور اس کی جس جال میں وہ تمہیں پھنساتا ہے اس کی طرف مت جاؤ، وہ سب دھوکا ہے اور وہ خسارہ ہے. خسارہ جب عربی میں آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا نقصان جس کی تلافی ممکن نہ ہو، جس سے مراد آخرت کا خسارہ ہے. دنیا کے نقصان ہو بھی جائیں تو پورے ہو جاتے ہیں، لیکن جس کی آخرت کا نقصان ہو گیا وہاں پہ تو پھر اس کو پورا کرنے والا کوئی ذریعہ نہیں. اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس جہنم سے بھاگنے کی یعنی وہاں سے ہٹ جانے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے جو بھی شیطان کے پیچھے چلے جاتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہی امید بھی دے دی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں یعنی نیک اعمال کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اور یہاں پہ بھی ہم نے یہ دیکھا تھا تفصیل سے کہ ایمان اور عمل صالح دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. یعنی محض ایمان ہونا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے مطابق انسان عمل نہ کرے، اور اعمال جو ہیں وہ بھی تب اعمال صالحہ بنتے ہیں جب کہ خالص ایمان کے ساتھ کیے گئے ہوں اور صرف اللہ کی رضامندی کی نیت سے کیے گئے ہوں. یعنی اس میں کوئی دنیا دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کسی کو خوش کرنا ہے یا کسی کو اپنے انڈر کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لیے اس کے ساتھ نیکی کر دی یا اس کے ساتھ بھلائی کر دی، اس کی کوئی مدد کر دی. فرض کریں کوئی مالی امداد اگر کوئی یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ میں اس کو پیسے دے دیتا ہوں تاکہ یہ میرے انڈر کنٹرول رہے یا یہ خوش ہو جائے اور یہ میرے کام آئے، تو اس کا وہ کام دنیا تک کا ہے، وہ آخرت میں کام آنے والا عمل نہیں ہے جو اس کو وہاں پہ فائدہ دے گا. ٹھیک ہے، تو یعنی اس اسلام کے یا ایمان کے دائرے سے باہر رہ رہے کہ اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے تو وہ دنیا تک کے ہیں. آخرت میں ان اعمال کا فائدہ ہوگا جو ایمان کے دائرے میں داخل ہو کر کیے گئے، اور اس میں پھر نیت بھی خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تھی. اگر کوئی یہ ایمان کے دعوے کر رہا ہے لیکن اس کی نیت اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو خوش کرنے کی ہے، تو وہ اعمال بھی جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے. دنیا تک تو شاید اس کا ریوارڈ مل جائے، لوگ خوش ہو جائیں، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے جو وہ چاہ رہا تھا، لیکن آخرت کا چونکہ ایلیمنٹ اس میں تھا ہی نہیں، اس نیت سے کیے ہی نہیں گئے تھے، تو اس لیے وہ اعمال بھی جو ہے وہ ضائع ہوں گے. اسی طرح ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ وہ اعمال پھر مسنون بھی ہونے چاہیے. یہ عمل صالح کی جو ڈیفینیشن ہے نا یہ بھی کمپلیٹ پتہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی خود ساختہ اعمال کو نیک اعمال سمجھ کے کر رہا ہے، بدعات وغیرہ جو اس نے خود سے اپنائی ہوئی ہیں، تو وہ اعمال جو ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایمان خالص ہو، ایک اللہ پر ایمان، شرک سے پاک، پھر اعمال صالحہ ہوں، ان کے ساتھ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. کیونکہ ہم لوگوں نے تو یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ بس ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور ایمان کا دعویٰ کر لیا تو شاید جنت تو ہمارے لیے پکی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے سرٹیفکیٹ نہیں باندھے ہوئے جنت. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو حق اور سچ قرار دیا کہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا وعدے میں. یعنی پہلے شیطان کے وعدے کا بتایا کہ اس کے وعدے جھوٹے ہیں، اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سب سے زیادہ سچا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور کانسیپٹ ٹھیک کیا، بنی اسرائیل کا بھی اور بنی اسماعیل کا بھی، دونوں کو ایڈریس کر کے بات کی گئی. بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ، اور بنی اسماعیل جو کہ امت مسلمہ. کہ کسی کو بھی یہ نہیں سمجھ کے بیٹھ لینا چاہیے کہ کسی گروہ میں شامل ہو جانے کی وجہ سے یا کسی نبی سے نسبت ہو جانے کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے گی اور وہ جنت میں چلے جائیں گے، جو کہ ایک کانسیپٹ تھا یہود و نصارہ یہی سمجھتے تھے، جو آپ پہلے بھی پڑھا ہے سورۃ البقرہ میں بھی، کہ وہ یہی کہتے تھے کہ جو یہود ہے وہ جنت میں جائے گا، اور نصرانی جو ہے وہ کہتے تھے عیسائی کہ جو عیسائی ہے وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت اچھی طرح سے واضح کر دی کہ یہ کسی کی بھی اس طرح کی جو امنیاں یا امانی یعنی جو یہ وشفل تھنکنگ ہے، جو فالس ہوپس تمہیں شیطان نے لگائی نہیں ہے، اس کے اوپر منحصر نہیں ہے جنت کا مل جانا. یہ تو اعمال پر منحصر ہے نا، من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، کہ جو برے اعمال کرے گا وہ اسی کا بدلہ پائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ برے اعمال کر کے بھی جنت اس کا وہ حقدار بن جائے. ٹھیک ہے، صرف اس وجہ سے کہ نبی سے نسبت تھی یا کسی خاص گروہ میں تھے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کرتے جاتے ہیں کہ جو نجات کے سستے طریقے تمہیں شیطان نے سجھا دیے نا، یا اس تسلی میں کرا دی کہ بس تم نے تو جانا ہی جنت میں، چاہے اپنی مرضی کی زندگی گزار دو، تو ایسا نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کیا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ جو بھی نیک اعمال کرے گا، خواہ وہ مردوں میں سے ہوگا خواہ وہ عورت میں سے ہوگا، یعنی کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی نیک اعمال کرے گا، چاہے مردوں میں سے ہو چاہے عورتوں میں سے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی جزا اس کو دیں گے، اور اگر اچھے اعمال کرنے والا ہے تو اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے، اور کسی پہ کوئی تل برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. یعنی کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی اور کا گناہ اس پہ ڈال دیا جائے، یا کسی ایسی ہی بات کا وبال اس کے اوپر آ جائے جو اس نے نہیں کیا، ایسا بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہاں تک ہم نے کیا تھا، اور میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا کہ نقیرہ جو ہے یہ آپ نے چیک کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا جو آیت نمبر 124 جہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے، کہ نقیرہ جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے. یہ گٹھلی جو ہوتی ہے نا کھجور کی، اس کی بیک کے اوپر ایک چھوٹا سا تل ہوتا ہے. کسی نے کیا تھا ہوم ورک؟ میں نے کہا تھا کھجور کی گٹھلی کو جا کے ذرا تھوڑا دیکھنا ہے، آپ نے آبزرو کرنا ہے. تو اس چھوٹے سے ڈاٹ کو جو ہے نا وہ نقیرہ کہتے ہیں. السلام علیکم، میں نے چیک کیا تھا. وعلیکم السلام. جی چیک کیا تھا، ملا تھا نقیرہ آپ کو؟ جی بالکل نظر آئی، چھوٹا سا پھول نظر آیا تھا. چلے ٹھیک ہے، شاباش. میں ابھی پکچر اس کی دکھا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، سو دیٹ تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو ہو جائے. ایکچولی عربوں کے لیے یہ بڑا خاص اور عام ان کا تھا نا کھانے کی چیز. کھجور جو ہے ان کے عام فوڈ تھا. یہ دیکھیں، یہ کھجور کی ایک لمبی سی لائن ہوتی ہے نا شگاف سے، اس کو پلٹا کے بیک کی طرف جب آپ دیکھیں نا تو اس طرح چھوٹا سا آپ کو ایک یہ سا نظر آ رہا ہے. آپ کو اسکرین پہ شاید نظر آ رہا ہوگا، ایرو بھی لگا ہوا ہے ساتھ، اور یہ ہر کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہوتا ہے. تو ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ تل برابر، وہ بیسیکلی دس از اے ڈاٹ جس کو نقیرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اتنا سا بھی جو ظلم ہے وہ کسی کے اوپر نہیں کیا جائے گا. ہم لوگوں کی تو ایکچولی ایک تو کھانے پینے کی چیزوں کی ورائٹی اتنی ہے نا، ہم اتنا دھیان نہیں دیتے، لیکن عربوں کی غذا جو تھی اس میں یہی 2-4 چیزیں تھی، کھجور، انگور، اور اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ عموماً انہی کی مثالیں دیتے ہیں اور اسی کے لحاظ سے بات ہوتی ہے. تو بہرحال پہلے آپ کو میں نے فتیلہ بھی بتایا تھا جب ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو شگاف ہوتا ہے نا کھجور کی گٹھلی پہ، اس پہ ایک وہ ہلکا سا فائبر ہوتا ہے. اس فائبر کو اگر آپ نکال کے دیکھیں تو وہ فتیلہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی ایگزامپل دیتے تھے تاکہ ان لوگوں کے لیے بات سمجھنی آسان ہو گئی، کیونکہ ظاہر مخاطبین تو وہی تھے. اچھا آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 125 پڑھ رہی ہوں. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. دین کے اعتبار سے اس سے زیادہ اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دے اور وہ محسن ہو اور وہ یکسوئی کرنے والے ابراہیم کی دین کی پیروی کر رہا ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں. وَمَن اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے. اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہا سین اور نون ہوتا ہے. حسن کا ورڈ اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں خوبصورتی کے لیے، عمدگی کے لیے، اچھا ہونے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے شروع میں الف لگ گیا نا احسنو، تو یہ سپرلیٹو ایڈجیکٹیو یا اسم تفضیل بن جاتا ہے، یعنی کمپیریزن کرتے ہوئے سب سے زیادہ اچھا. احسنو سب سے زیادہ اچھا ہے. جس طرح کاف بار آ سے کبر اور کبیر کا ورڈ ہوتا ہے، اور اس سے اکبر جب بن جاتا ہے تو سب سے بڑا. ٹھیک ہے، اللہ اکبر سب سے بڑا. تو جب یہ شروع میں الف لگ جاتا ہے نا تو یہ اسم تفضیل بن جاتا ہے اگر وہ عطین والا الف نہ ہو. ٹھیک ہے، تو احسن زیادہ اچھا ہے، دینن دین میں، ممن اس سے جو. ٹھیک ہے، اسلمہ اس کا روٹ ورڈ سین لام اور میم ہوتا ہے، اور اسلمہ کا مطلب ہوتا ہے مطیع و فرما بردار ہو جانا، اپنا آپ سپرد کر دینا، جھکا دینا. ٹھیک ہے، سونپ دینا، سبمٹ کر دینا اپنے آپ کو. سبمیشن جو ہے اس معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، سین لام اور میم. وجہ وجہ جو ہے یہ چہرے کو کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے، یہ فیس جو ہوتا ہے.
للہ لیے اللہ کے، لام زیر لیے کے لیے اور پھر للہ اللہ کے، وہ ہوا اور وہ محسن محسن ہے، محسن کا ورڈ بھی خاصی نون سے ہی ہے اور احسان کرنے والا ہے. اب اس کی زیادہ ڈیٹیل تفسیر میں دیکھ لیتے ہیں. وَاتَّبَعَ اور اس نے پیروی کی، اتباع کرنا ہوتا ہے نا اردو میں، تابا اور عین ہی اس کا روٹ ورڈ ہے، تابا عین، اور اس نے پیروی کی ملتا، ملت کا روٹ ورڈ ہوتا ہے میم لام اور لام، میم لام لام طریقے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. ملتا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اس نے پیروی کی. حنیفہ، حنیفن جو ہے یہ ہا نون اور فا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا انسان جو یکسو ہو کر رہے، یعنی جس کا دھیان صرف ایک طرف ہوتا ہے، یک رخا آپ کہہ لیں، یعنی وہ ادھر ادھر نہیں جاتا. وَاتَّخَذَ اور اس نے بنا لیا، یہ حمزہ خا اور زال اس کا روٹ ورڈ ہے، جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کا مطلب اخذ کر لینا. کچھ نیو اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس لیے میں تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں. وَاتَّخَذَ اور اس نے بنا لیا، اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے. وَاتَّخَذَ اللہ اللہ تعالیٰ نے بنا لیا ابراہیمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا، خلیل جو ہے خا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور مطلب آپ کے پاس دوست لکھا ہوگا، یہ خلتن سے ہوتا ہے. خلتن شیء، خلت شیء کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے، یہ خلت شیء کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک چیز کا دوسری چیز میں مکس ہو جانا، منگل اپ ہو جانا، یعنی پوری طرح سے سرائیت کر دینا. اردو میں ہم کہتے ہیں جیسے انگلیوں میں خلال کرنا، انگلی میں خلال کرنا ایسے سے ہوتا ہے نا، ایک انگلیاں آپ دوسرے میں ایسے پھنسا کے ڈال کے تو ایسے سے خلال کرتے ہیں. یہ جیسا مردوں کے لیے آتا ہے کہ داڑھی میں خلال کر، تو بیسیکلی دوستی، لیکن ایسی دوستی جو بہت زیادہ دل میں سرایت کر جائے، ٹھیک ہے، یعنی ایسی دوستی جو دل میں جس کی محبت بہت زیادہ سرایت کر جائے کہ پھر کسی اور چیز کی گنجائش نہ رہے، تو اس کے لیے پھر خلیل ان کا ورڈ آتا ہے. اللہ تو سبھی anyway تفسیر کی طرف آتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے نا کامیابی کا یا اعمال کی قبولیت کا ایک اور طریقہ، راستہ یا مزید اس کی ایکسپلینیشن یہاں پہ اس آیت میں کر دی ہے. کیونکہ پیچھے جو بات چل رہی تھی دونوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں کو ایڈریس کر کے یہ بات کی جا رہی ہے. تو دونوں کے ہی کانسیپٹ جو ہیں وہ بیسیکلی ٹھیک کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہتر سب سے کون ہے، بلکہ بہترین سب سے کون ہے. یعنی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل اپنی نسبت چونکہ کرتے تھے انبیاء سے، اور وہ کہتے تھے کہ سارے انبیاء جو ہیں وہ تو ہمارے چین میں آ رہے ہیں، ہمارا انبیاء کی نسلوں سے تعلق ہے، تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں اور ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے، ٹھیک ہے. یہود بھی یہی کہتے تھے، نصارہ کا بھی یہی کانسیپٹ تھا، ٹھیک ہے. اور جو آگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بتائی تھی. تو اس حوالے سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کے کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر کر دیے. اس میں ایک چیز تھوڑی سمجھا دیتی ہوں کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، اگر کوئی نیو اسٹوڈنٹس ہیں اور تھوڑا سا آئیڈیا اگر ان کو نہیں ہے کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں نا، ٹھیک ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے ساری نسل آگے چلی تھی، جس میں حضرت یعقوب اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کے 12 بیٹے، انہی میں پھر سارے انبیاء آئے تھے، ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب نسل چلی تو وہاں پہ صرف آگے جا کے اینڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ جو رائٹ سائڈ پہ یعنی جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یہ جو ساری چین تھی یا سلسلہ تھا، سلسلہ نسب، اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہیں وہ بنی اسماعیل جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آگے سے ساری امت مسلمہ. تو یہ بیسیکلی دو بڑے آپ کہہ لیں کہ گروپس یا گروتھ کے، یہ رائٹ سائڈ پہ جو ہے یعنی بنی اسرائیل، اس میں یہود بھی آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز، اور پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز جو
نصرانی کہلائے یعنی عیسائی وغیرہ جو ہیں، ان کا اور بنی اسماعیل کے ساتھ جھگڑا ہی یہی تھا، یعنی مسئلہ سارا یہ بنا ہوا تھا کہ جو بنی اسماعیل تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آخری نبی جو ہے یہ دوسری شاخ میں چلا گیا، اسی وجہ سے نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ یہود مانا نہ نصارہ نے مانا، دونوں نے انکار کیا، کیونکہ سب کو یہی تھا کہ ہمیشہ سے انبیاء ہماری چین میں آتے ہیں۔ یہ بیسیکلی یہی ہوا تھا کیونکہ نافرمانیاں بہت کرنے لگے تھے نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا کیا، ان سے لے کے جو ہے وہ بنی اسماعیل میں ٹرانسفر کر دی تھی، اور اسی پہ ان کو اعتراض رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب دونوں کے کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ دونوں ہی جو ہیں ادھر سے یہود و نصارہ بھی اور ایون جو عرب کے مشرکین تھے وہ بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے بھی کلیئر کیا، پڑھ چکے ہیں پہلے اس بارے میں بھی اور یہاں پہ بھی، کہ ابراہیم سے نسبت تو تم سب کرتے ہو، لیکن اپنے اعمال کی طرف دیکھو کہ اعمال تم لوگوں کے کیسے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت کلیئرلی بتایا کہ کون اچھا ہو سکتا ہے اس انسان سے زیادہ دین کے حوالے سے جو کہ یہ کام کرے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ احسن کام کا معیار بتایا، یا دین میں احسن ہونے کا، کہ اس سے زیادہ بہترین دین کس کا ہو سکتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ دین کے اعتبار سے سب سے بہترین کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کہ جس انسان نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ ممن اسلم وجہہ للہ، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا؟ چہرہ ویسے تو اس کو کہتے ہیں فیس کو، لیکن بیسیکلی یہاں پہ چہرے سے مراد انسان کی پوری ذات یا اس کا پورا وجود مراد ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ جز بول کر کل مراد لیا گیا، یعنی چہرہ تو ایک جز ہے نا ہمارے پوری باڈی کا، لیکن چہرہ جو ہے وہ جسم کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، سب سے امپورٹنٹ حصہ، اور انسان کی شناخت جو ہے وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے، انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں اس کا عکاس اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ ہمیں کسی کا چہرہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی خوش ہے یا غمگین ہے یا پریشان ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایکسپریشن آ جاتا ہے فیس کے اوپر۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی ناراض ہوتا ہے تو وہ اپنا فیس دوسری طرف کر لیتا ہے، اور جب کوئی بہت زیادہ شوق کے ساتھ بات سن رہا ہو تو وہ پوری طرح چہرہ آپ کی طرف کر کے اٹینٹو ہو کے بات سن رہا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو چہرہ ہے نا انسان کا، یہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ چہرے کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے، جس کا سے مرادی معنی اس کا یہی ہے کہ اپنا پورا وجود اور اپنی پوری ذات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے۔ حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا آپ پوری طرح سرنڈر کر دی ہے، ایک یعنی ٹوٹل سبمیشن ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے۔ ٹھیک ہے، کمپلیٹلی وہ اپنا آپ جو ہے نا وہ سرنڈر کر دیتا ہے۔ وہی جو بات ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ انسان پھر جب اللہ کا عبد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا، تو وہ اس کا دعویٰ اوپر کا دعویٰ نہیں ہوتا، ظاہری دعویٰ نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ تو ہم سب پڑھتے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہم سب ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم سب کا مسلمان ہونے کا دعویٰ ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو سپرد کون کرتا ہے، یہ اصل میں اس دعوے پہ پورا کون اترتا ہے جو واقعی اپنا آپ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے سرنڈر کر دے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے جب احکامات ماننے کی بات آئے تو اس میں پھر وہ کوئی حجت بازی نہیں کرتا، اس میں پھر وہ کوئی تعویلات نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے نا، پھر نو پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس، کہ مجھے یہ نہیں پسند، یہ نہیں میں کر سکتا، اور یہ مجھے ناپسند ہے تو یہ میرے لیے کیسے کرنا ممکن ہو۔ پھر دین دیر از نو پک اینڈ چوز۔ پھر آپ جو دین ہے نا اس کو پھر پورے ایک کمپلیٹ پیکج کے طور پہ لینے ہیں، جس طرح آپ جا کے کوئی موبائل وغیرہ کا پیکج لیتے ہیں، اس میں آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی کہ یہ پیکج ہے تو اس میں آپ اپنی مرضی کی کنڈیشنز ڈال لیں۔ پیکج آپ اپنی مرضی کا چوز کرتے ہیں، لیکن جو کنڈیشنز اس کی ہوتی ہیں اسی کے تحت آپ کو چلنا ہوتا ہے، وہی لینی ہوتی ہیں آپ کی۔ تو ایسا انسان جو پھر اپنا آپ جو ہے وہ سپرد کر دیتا ہے، وہ اس طرح کا ایک مومن انسان ہوتا ہے جو کہ پھر یہ کہتا ہے کہ اب میری مرضی کچھ نہیں ہے، اب میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا ہے۔ جہاں جو بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے بس وہی میرے لیے قابل قبول اور قابل عمل ہونی چاہیے۔ پھر میرا اپنا دماغ، میرا اپنا نفس، میری اپنی پسند ناپسند، مجھے کیا
چوز کرنا ہے کیا نہیں، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. مسلمان کا مطلب ہی ہے سلمہ سے ہے نا، اس کا روٹ ورڈ مسلمان کا اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ سلمہ جو ہے بیسیکلی ہم سلامتی سے ہی اس کو لیتے رہتے ہیں نا، لیکن سلمہ کا ایکچوئل مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہو جانا، جھک جانا، مطیع ہو جانا، اپنا آپ سرنڈر کر دینا، سپرد کر دینا. تو مسلمان جو ہے نا وہ ایسا آپ کہہ لیں کہ ایک غلام ہوتا ہے، ایک مالک اور غلام کا رشتہ ہوتا ہے. تو جب مالک اور غلام کا رشتہ ہوتا ہے اس میں غلام کی اپنی تو کوئی مرضی نہیں ہوتی، اس کو تو جو مالک کہتا ہے اس نے وہی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور مسلمان بھی ایسا ہی انسان ہوتا ہے کہ جس طرح کمپس کی نیڈل ہوتی ہے نا، کہ جہاں جہاں اللہ کا حکم آیا کمپس کی نیڈل کی طرح ادھر ادھر ہی گھوم گے، بس جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہی ماننا ہے. پھر یہ اپنا دماغ، اپنی مرضی، اپنی تعویلات پھر وہ نہیں دیتا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ وہ نہیں کر سکتا. اور نہ ہی وہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ ہاں میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ میرے اوپر بات کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. بس وہ پھر جب عبد ہونے کا دعویٰ ہے تو وہ ایسا سچا پکا دعویٰ ہے کہ بس پھر وہ عبد ہی ہو جاتا ہے، اور وہ واقعی پھر اللہ تعالیٰ کا واقعی یعنی وہ جو غلام اور مالک والا جو ایک رشتہ نا وہی اس کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ بس وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی مرضی پر چلنا، اور پھر نیتوں کو خالص کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلتا ہے، اور پھر دل کی رضا اور رغبت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے خود کو. یعنی بوجھ سمجھ کے نہیں، مشکل سمجھ کے نہیں کہ ہائے یہ تو نہیں مجھ سے ہو سک رہا، اچھا کر لیتا ہوں یہ وہ نہیں. اس کے اندر پھر ایسی ایک شوق، ایسا جذبہ آ جاتا ہے نا کہ وہ پھر خوشی خوشی سارا کچھ کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کو وہ کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے اپنا آپ اللہ کو سپورٹ کر دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ بہترین ہے دین کے اعتبار سے جو اپنا آپ اللہ کو سپرد کر دیتا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہوتا ہے. اب یہ محسن ہونے کا بھی اگر ہم جب لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو عموماً یہی آتا ہے نا کہ جو نیک کام کرنے والا ہوتا ہے یا جو اچھے کام کرنے والا. لیکن محسن جو ہے نا بیسیکلی جب اس طریقے سے آتا ہے نا قرآن پاک میں تو یہ ایک اسپیسیفک ٹرم ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کہ اگر آپ اس ٹرم کو اس لحاظ سے نہیں سمجھیں گے تو پھر اس کا وہ جو ایسنس ہے نا اس چیز کا وہ آپ پا نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے. لیکن محسن جو ہے تو روٹ ورڈ وہی خاص سین اور نون. ٹھیک ہے. لیکن ہم کہتے ہیں احسان کرنے والا. اب احسان کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ احسان جو ہے نا یہ فرض سے آگے کا درجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو ہم اس کا عموماً ترجمہ یہ کہتے ہیں نا بہترین عمل کرنے والا، بہت زیادہ اچھا کرنے والا، احسان کرنے والا. لیکن مطلب کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے نا. کہ دیکھیں کسی چیز کو اگر آپ پورا ادا کر دیتے ہیں تو وہ احسان نہیں ہوتا. وہ تو آپ کہہ دیں کہ عدل کر دیا آپ نے اور اپنا فرض ادا کر دیا. ٹھیک ہے. احسان ہوتا ہے فرض سے اگلا درجہ، فرض سے بڑھ کر کرنا. فرض کریں آپ کے پاس آپ نے کوئی ڈیلی ویج پہ کوئی بندہ رکھا تھا کام کرنے کے لیے، یا آپ نے کسی سے کوئی بھی کچھ طے کیا تھا کہ فرض کریں 5,000 یا 10,000 جتنے روپیز پہ بھی آپ نے رکھا کہ میں اتنے تمہیں دوں گا تو میرا فلاں کام کر دو، لیٹ سپوز 5,000. اب اس بندے نے کام کر دیا اور آپ نے اس کو 5,000 پے کر دیا تو آپ نے اس کا جو حق بنتا تھا وہ ادا کر دیا. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا. لیکن اگر آپ اس کو 5,500 دے دیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، یا اس کی کام سے خوش ہو کر، یا تھوڑا سا ایک وہ یعنی زیادہ خیر کا جذبہ اگر آپ دکھائیں تو وہ جو بڑھ کے دینا ہے نا اس کو کہیں گے احسان کرنا. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ نے پوری اماؤنٹ دی تو وہ آپ نے فرض ادا کیا، وہ احسان میں نہیں آتا. لیکن اگر آپ نے ایکسٹرا دے دیا تو پھر وہ جو ہے وہ احسان کرنے میں آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو پھر اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. اور اس کی تھوڑی تفصیل میں نے آپ کو تب بھی بتائی تھی شروع میں سورۃ البقرہ میں جب ہم نے پڑھا تھا نا وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. کہ جب بھی والدین کے ساتھ سلوک کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ احسان کا ورڈ یوز کر کے ہمیں سمجھاتے ہیں. یعنی ویسے تو فرض کا ورڈ جو ہے فریدۃ من اللہ یا فرد اللہ یہ بھی آتا ہے قرآن مجید میں، لیکن والدین کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو ایک سٹیپ آگے کرنے کی بات آتی ہے کہ خالی فرض نہیں ادا کرنا، والدین کے لیے احسان کے لیول تک جانا ہے.
یعنی فرض تو ہو گیا نا، ٹھیک ہے آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ نے ان کو کھانا دے دیا، کپڑے وغیرہ دے دیا، وہ تو آپ گھر میں رکھے ہوئے سرونٹ کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا. والدین کا جو حقوق ہے وہ اس سے بڑھ کے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ ایکسٹرا کرنا ہے، سم تھنگ ایکسٹرا جو کہ فرض سے بڑھ کر ہو. مطلب آپ نے ان کے ساتھ اخلاق بھی اچھا رکھنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ عاجزی دکھانی ہے، آپ نے ان کی اگر کوئی ان کو ضرورت ہے، کوئی بیمار ہو گئے ہیں تو ان کی تیمارداری کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو وقت دینا ہے. عموماً جس طرح والدین کو لوگ وقت نہیں دیتے نا باقی چیزیں کر کے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ احسان کرنے میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی میں نے اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا. تو بہرحال یہ جو محسن ہوتا ہے نا، وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو عمل میں ایکسلنس کے لیول پر جا کر کام کرتا ہے. ایسے بھی آپ اس کی ایگزامپل لے لیں کہ جیسا ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں لائک پاسنگ مارکس جو ہیں وہ اگر 40 ہیں 100 میں سے، تو جو اسٹوڈنٹ صرف 40 مارکس کے لیے ورک کر رہا ہوتا ہے اور اتنا ہی پڑھ رہا ہوتا ہے نا، وہ محسن نہیں ہے. محسن وہ ہے جو بہت زیادہ بہتر سے بہتر کر کے بہترین کے لیول پہ جا کے 80 90 یا 100 نمبر کو ہی اپنا ٹارگٹ بناتا ہے اور پھر وہ اتنے نمبر لیتا ہے جا کے، تو وہ محسن ہوگا. ٹھیک ہے نا، پاس تو وہ بھی ہو جائے گا جس نے 40 نمبر لے لیے یا 45 لے لی، لیکن جو پوری محنت کر کے آگے تک جانے کی کوشش کرتا ہے اور بہترین تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ محسن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے اب دین کے حوالے سے بات کی ہے نا کہ کون ہے دین میں اس سے زیادہ بہتر، جو اپنا آپ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کرتے، تو جو اپنا آپ اللہ کو سپرد کر دیتا ہے نا، اس کا پھر یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ ہر کام میں احسان کی طرف جاتا ہے، یعنی خوب سے خوب تر کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے، بہتر سے بہتر کی طرف جاتا ہے، وہ صرف بیر منیمم تک نہیں رہتا. کیونکہ ہم لوگوں کا عموماً رویہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب دین کی بات آتی ہے نا تو اس میں ہم بس تھوڑا تھوڑا کر لینے پر اکتفا کرتے ہیں. جب دنیا کے معاملات آتے ہیں تو اس میں ہم خوب سے خوب تر جاتے ہیں. جس طرح کوئی آپ نے فرض کریں اپنے لیے کوئی چیز خریدنی ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، گھر کی چیز خریدنی ہے، تو اس میں آپ بیسٹ سے بیسٹ کے اوپر جائیں گے. ٹھیک ہے نا، آپ نے دنیاوی کام کے لیے اگر کوئی اپنی کوئی سکلز لگانی ہے، وقت لگانا ہے، جاب ہے، کاروبار ہے، پڑھائیاں ہیں، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں بہترین سے بہترین اس کے لیے کروں، زیادہ سے زیادہ کروں. لیکن جہاں پہ معاملہ دین کا آتا ہے نا تو وہاں پہ ہم بس کہتے ہیں تھوڑا بہت کر لیے، چلو بس اتنا کر لیا نا، بس اتنا کافی ہے. مطلب ہم وہ ایک بیر منیمم لیول جو ہوتا ہے نا اسی پر رہتے ہیں، بالکل بارڈر پہ. دین پہ ہمارا رویہ جو ہوتا ہے وہ احسان کے لیول پر جانے کا ہوتا ہی نہیں ہے. وہاں پہ ہمارا وہ ایکسلنس کے لیول پر جانے کی نیت یا وہ ایک سوچ ہی نہیں ہوتی بیسیکلی. تو یہ تو انسان کی اپنی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. تو محسن وہ ہوتا ہے جو ہر کام میں جو ہے وہ ایکسیلنس کے لیول پہ جاتا ہے. وہ اگر نماز بھی پڑھتا ہے نا تو وہ عام طریقے سے نہیں پڑھتا، وہ بہترین طریقے سے وضو کر کے اول وقت میں نماز پڑھے گا، خوب خضوع خشوع کے ساتھ پڑھے گا، آرام آرام سے اپنا قیام بھی، رکوع بھی اور سجود بھی سب صحیح طریقے سے ادا کرے گا. وہ اگر روزہ رکھے گا تو پورے شرائط کے ساتھ اور سب چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ بس خالی فاقہ کر لیا، باقی چیزوں کا پتہ ہی نہیں کہ باقی بھی چیزیں ہیں جن سے خود کو روکنا ہے. روزہ محض کھانا پینا روکنے کا نام نہیں. وہ اگر صدقہ خیرات کرے گا، زکوٰۃ دے گا، تو بھی کوشش کرے گا کہ میں اپنے بہترین مال میں سے دوں اور جو ہے وہ حلال مال میں سے دوں. اسی طرح جتنی بھی عبادات آپ لے لیں، لیکن صرف جو ہے نا بات احسان کی، وہ عبادات تک نہیں ہوتی. ہمارے دین میں عبادات کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں، جو معاشرتی معاملات ہیں، ان کی بھی اتنی اہمیت ہے. تو وہ بھی دین کا حصہ قرار دیے گئے ہیں. تو معاملات جو ہیں، چاہے آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، اس میں بھی احسان کرنا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے دیگر کوئی جو نہیں جاننے والے ہیں، رشتہ دار نہیں بھی ہیں، جیسے آپ کے کوئی کلیگز ہیں یا کوئی آپ کے کوئی بزنس پارٹنرز ہیں، یا ایون آپ کے ارد گرد رہنے والے نیبرز وغیرہ ہیں، ایون راہ چلتے والے مسافر، ہر ایک کے ساتھ جو ہے پھر معاملات کرتے ہوئے ایسا محسن وہ ہوتا ہے جو آگے سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے. ایک محسن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دے اور اپنے لیے حق سے کم پر راضی ہو جائے. یعنی اس طرح کا قربانی کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے، وہ اتنا سیکریفائس کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا.
تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتائی ہے، متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتی ہے۔ حدیث کے کافی لمبی سی حدیث ہے، جس میں ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے ایمان کے بارے میں سوال کیا کہ ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ پھر اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے، اس کا جواب دیا۔ بیسیکلی تو امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ اس طرح سے چلا تھا نا۔ اس میں پھر احسان کے حوالے سے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب یہ دیا تھا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم ایسے عبادت کرو اللہ کی جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يُرَاكَ، کہ اگر تم اتنا نہیں کر سکتے، ظاہر اللہ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا نا، وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر یہ جو مشن ہے یہ امپاسبل ہے تو اتنا کر لو کہ اتنا ذہن میں ضرور لے آؤ کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے عبادت کرو اللہ کی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب اس سوچ کے ساتھ انسان عبادت کرے گا نا، فرض کریں، اور عبادت میں یہ یاد رکھیں عبد سے ہوتا ہے نا، عین با دال، تو اس میں صرف عبادت کے ریچولز نہیں آ جاتے کہ صرف نماز روزہ یہی یا ذکر اذکار یہی چیزیں، یہ بھی ہیں، لیکن عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندگی یا غلامی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر کام اس میں آ جاتا ہے۔ ہر عمل کرتے ہوئے اگر انسان یہ سوچ کے کرے گا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کی نظروں میں ہوں اور میں اللہ کے ایک حصار میں ہوں، احاطہ قدرت میں ہوں، تو پھر آپ دیکھیں، پھر اگر انسان نے نماز بھی پڑھنی ہوگی تو وہ وضو کرتے ہوئے بھی بہت زیادہ کانشیس ہو کے بہت اچھا سا کامل وضو کرے گا۔ پھر اس کے بعد جب وہ نماز کے لیے جا کے کھڑا ہوگا تو اس کی نماز کی ایک کیفیت ہی مختلف ہوگی جب وہ یہ سوچے گا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں۔ پھر اس کا قیام ہو یا رکوع ہو یا سجود ہو، سب چیزوں میں تعدیل بھی ہوگی اور سب چیزوں میں جو ہے ایک احساس کے ساتھ وہ کر رہا ہوگا۔ جبکہ ہم میں سے تو اکثر ایسے ہیں کہ نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک سب کچھ کر لیا، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھا کیا ہے، مطلب ہی نہیں پتا ہوتا، تسبیحات کیا کر رہے ہیں، رکوع میں کیا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب نہیں پتا، سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب نہیں پڑھا، کوئی سورت پڑھی، رکوع میں کیا پڑھا، سجدے میں کیا پڑھا، پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھے التحیات للہ والصلوات، ہم ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن مطلب نہیں پتا ہوتا، درود کا مطلب نہیں پتا، لیکن وہ ایک بس وہی بات ہے نا کہ ایک ریچول کے طور پہ ہم نے بچپن سے جیسے سیکھ لیا ویسے ہی ہم نے اس کو ادا کر لیا۔ تو یہ چیزیں پھر ظاہر عبادت میں احسان کے طور پر تو نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آیا تو آپ نے اس کو کہا کہ دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گیا، دوبارہ پڑھی، پھر آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، تو 3 دفعہ ایسا ہوا تو پھر اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ علمنی، مجھے سکھائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ تم جب قیام کرو تو اس طریقے سے کرو کہ تمہیں احساس ہو جائے کہ تم کس کے سامنے قیام کرے اور تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، یعنی اتنی آرام سے اور سکون سے تمہیں پتہ ہو۔ وہ شاید جلدیوں میں پڑھ رہا ہوگا۔ پھر رکوع کرو تو بہت سکون کے ساتھ، صحیح طریقے سے ساتھ، پھر دوبارہ قیام کرو، پھر سجود کرو، اس وقت تک کہ تمہیں احساس ہو جائے کہ تم کیا کر رہے ہو سجدے میں اور تمہیں اس کا پتہ چل جائے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے صحیح نماز پڑھنے کا، ٹھیک ہے؟ تو جب انسان اس احساس کے ساتھ پڑھے گا نا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یعنی جیسے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اتنا احساس اپنے اندر پیدا کر لو، تو پھر انسان ہر کام کرتے ہوئے خود ہی ایکسیلنس کے لیول پہ جائے گا، خود ہی احسان کے لیول پہ جائے گا۔ پھر چاہے وہ رشتہ داروں سے معاملات کرنے ہوں یا ویسے جو کوئی اسٹرینجرز ہیں ان کے ساتھ معاملات کرنے ہوں، کوئی لین دین کے معاملات کرنے، کچھ بھی کرنا ہو، پھر انسان غلط نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اور پھر اس کی جو بہترین مثال ہے اسلم وجہہ للہ کی بھی، اور پھر محسن کی، اس کی بہترین مثال جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ تو اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کا بھی ذکر کر دیا کہ جو ملت ابراہیمی کی پیروی کرے گا،
ٹھیک ہے. اور ملت ابراہیمی جو ہے نا، یہ بھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ ایک فوکسڈ موضوع تھا. مشرکین بھی اپنی نسبت ان سے کرتے تھے، یہود و نصارہ بھی اپنا بڑا ان کو مانتے تھے، اور سب اس کے اوپر فخر کرتے تھے کہ ہاں مطلب اس حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا، بلکہ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ ہماری نسبت ہے ان سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کی. اور یہاں پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، وہ تو موحد تھے، یعنی ایک اللہ کو ماننے والے تھے. وہ مشرک نہ تھے کہ جو کرتے شرک ہو، بتوں کو پوجتے ہو اور ساتھ ساتھ اپنی نسبت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے کرتے ہو. یا جس طرح یہود و نصارہ کے جو کانسیپٹ تھے کہ انہوں نے بھی اپنی مرضی کا دین اپنا لیا ہوا تھا، اللہ کو بے شک مانتے تھے، آخرت کو بے شک مانتے تھے، لیکن ان کے جو یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے، اور حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا اللہ تعالیٰ کا. تو اس طرح کے کانسیپٹس بھی کے ساتھ بھی ظاہر انسان اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیروکار ہونے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی وضاحت کر دی ہے تاکہ مشرکین بھی، بنی اسرائیل بھی، بنی اسماعیل بھی، سب کو سمجھ آ جائے جو بھی دعویٰ کرتا ہے ان سے اپنی نسبت کرنے کا، اس کو کرنا کیا پڑے گا، اس کو اپنا آپ پھر سپرد کرنا پڑے گا اللہ کے لیے، اپنی ذات کو سونپنا پڑے گا اس کو. پھر زندگی کا اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ میری زندگی میں میری موت، جینا، مرنا، سب کام میرے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گے. یعنی ظاہر باطن میں جو سوچ ہے، پھر جو پسند ناپسند ہے، ہر طرح کی چیز بس پھر اللہ کے لیے ہوگی، وہ ہوگا پھر موت. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ملت ابراہیمی کی یہاں پہ بات کی گئی ہے، اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا غور کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جب بھی بات آتی ہے تو ساتھ حنیفن کی بات ضرور آتی ہے کہ وہ حنیفہ تھے. حنیفہ وہ ہوتا ہے جو بس ایک طرف لگ جاتا ہے، یعنی وہ پھر ادھر ادھر اس کا دھیان نہیں جاتا، یک رخا، یکسو ہو کر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پا لیا اور سمجھ لیا کہ حقیقت کیا ہے، اور اس کے پھر اس کو جب دین کو بتایا بھی، اپنے لوگوں تک پہنچایا بھی، ان کی ساری قوم جو ہے مشرک تھی، باپ بھی ان کا مشرک بھی تھا، بلکہ بت گر تھا، بت بناتا تھا، وہ سب ان کے اگینسٹ ہو گئے. لیکن حضرت ابراہیم نے تمام وہ جو طاغوتی طاقتیں تھیں ان سے ٹکر لی، ان کا انکار کیا. جو آبا کی تقلید تھی اس سے انکار کیا، کہ وہ لوگ تو یہ کرتے تھے نا کہ ہم نے اپنے آبا کو انہیں بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہی صحیح ہے. تو انہوں نے ان عقائد کو رد کیا. ان کی جو قوم تھی وہ ستارہ پرست تھی، وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وہ بھی اس کا بھی انہوں نے انکار کیا. پھر جو نمرود بادشاہ تھا وہ اس کی خدائی کا بھی انکار کیا، صرف ایک اللہ کی خدائی خود بھی مانی اور لوگوں کو بھی بتایا کہ ایک ہی اللہ ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اور یہ سورج، چاند، ستارے اور یہ انسان ان سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو کسی کے سامنے نہیں جھکے، کسی کی بات نہیں مانی، اسی لیے حنیف کا ورڈ ان کے لیے آتا ہے کہ وہ حنیفہ کہلائے تھے اس وجہ سے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ سارا کچھ جو انہوں نے کیا، بلکہ آپ دیکھیں آگ میں بھی کود گئے ان کے لیے، جو بادشاہ نے، نمرود نے جو آگ جلا کے اس میں ان کو ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے مدد کی. اور پھر وہاں سے پھر یہ بھی حکم ہوا کہ بس چھوڑ کے چلے جاؤ. تو سارا اپنا خاندان، قوم، ملک سب چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے. اور اس کے بعد بھی پھر ان کی مطلب آزمائشیں ختم نہیں ہوئی. پھر جب اتنے عرصے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ان کو قربان کر دو اللہ کی راہ میں. اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم ان کی زندگی پر نظر ڈالیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا آپ، واقعی وہ اسلم وجہ للہ والی جو بات ہے نا، وہ اس کا کتنا زبردست عملی نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے. اور محسن والی بات نا، کہ انہوں نے جو کیا پوری یکسوئی کے ساتھ کیا، اور دل کی رضا اور رغبت کے ساتھ اللہ کے ہر فیصلے کے سامنے سر جو ہے اپنا وہ خم کیا. یہ نہیں کہ جو بات مجھے اچھی نہیں لگی یا جو بات مجھے آسان نہیں لگ رہی وہ میں نے نہیں لینی، صرف آسان یا مرغوب باتیں میں نے لینی ہے جو کہ ہم کرتے ہیں. ایسے نہیں کرنا کیا انہوں نے، اور کوئی تعویلات انہوں نے کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کیا جو کہ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کی جو صفات تھی یہاں پہ ان کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کا ذکر کیا کہ اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا دعوے دار ہے نا، تو وہ ان صفات کی کسوٹی پر خود کو چیک کرے، اپنے آپ کو پرکھے کہ وہ اپنے دعوے میں کتنا سچ ہے.
یعنی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے یا کوئی مسلمان ہے، جو بہترین پیروکار ہوتا ہے نا، اس کا عمل اس چیز، اس کے دعوے کی گواہی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو اپنے عمل میں بہترین ہوگا اور جس کا عمل جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا، اس کا یہ دعویٰ قابل قبول ہو سکتا ہے. تو یہ چیز یہاں پہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھائی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں پھر دل کی رضا اور رغبت بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. پورے شرح صدر کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنی ہے. شرح صدر ہوتا ہے کہ یعنی آپ کا سینہ جو ہے وہ کھلا ہو، سینہ تنگ نہ ہو رہا ہو اللہ کی باتیں ماننے پہ، ٹھیک ہے. اس طریقے سے انسان اللہ کی اطاعت کرے اور بات مانے کہ واقعی خوشی کے ساتھ کرے، مشکل نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے. پھر اس حق پر جب وہ قائم ہو جائے دل کی رضا اور رغبت کے ساتھ، تو پھر اس کے اوپر جم بھی جائے، پھر کوئی طاقت اس کو نہ روک سکے، پھر کوئی اور راستہ جو ہے وہ اس کی طرف نہ جائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، ٹھیک ہے. ہم تو تعویلیں ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، نہ کرنے کے لیے مختلف بہانے ہوتے ہیں ہمارے پاس. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا تھا، یعنی اپنا دوست بنا لیا تھا، بہت خاص دوست، بہت اہم دوست. میں نے آپ کو بتایا نا کہ خلیل ایسا دوست جس کی محبت ایسے دل میں آ جائے کہ پھر کسی اور کی گنجائش باقی نہ رہے، ایسے دوست کو خلیل کہتے ہیں. عام دوست کے لیے یہ نہیں آتا. ایک تو عام بھی دوست ہوتے ہیں نا تھوڑے بہت جاننے والے، ایسے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو خلیل بنایا، یہ ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں نا بہت زیادہ آنر دیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو ہے وہ ابراہیم کو دوست بنا لیا، اور گہرا دوست، بہت خاص دوست، یعنی بہت اسپیشل والا جو ہوتا ہے. تو یہ آنر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا، لیکن محض زبانی دعووں سے نہیں ملا تھا. اس کے لیے انہوں نے دیکھیں عملی طور پر کیا کیا کچھ کر کے دکھایا تھا، کن کن مشکلات سے وہ گزرے، کیسی کیسی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی. اور ان کا ہر دفعہ جو ہے وہ یہی ہوتا تھا کہ اسلم تو لرب العالمین. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جھک جاؤ، تو انہوں نے کہا میں جھک گیا اپنے رب کے لیے ہر بات پہ. یہ بھی آپ آیت پڑھ چکے ہیں اسلم تو لرب العالمین والی. تو اب بات یہ ہے اس آیت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہمارا جو دیندار ہونے کا یا مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے اس کا لیول کیا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے اپنا دین جو ہے وہ کس لیول پر لیا ہوا ہے. کیا ہم اپنے دین کے لیے قربانی کی سطح پر آتے ہیں؟ کیا ہم بھی اسلم وجہہ للہ والی چیز کی طرف آتے ہیں؟ لیکن ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ پک اینڈ چوز کی طرف ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنی لائکس اینڈ ڈس لائکس کے اوپر ہی ہم اسلام کو لیتے ہیں. قربانی کی سطح پر تو ہم آتے نہیں. جہاں دین کے لیے ہمیں تھوڑی سی قربانی دینا پڑتی ہے وہیں پہ ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. جہاں پہ ہمیں تھوڑے سے اپنے زندگی کے طریقے، اپنا لائف سٹائل، اپنا پہننا اوڑھنا یا اپنا کھانا پینا یا اپنے طریقے بدلنے پڑتے ہیں، وہیں پہ ہم کہتے ہیں اوہو یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو میں کیسے کروں گا، یا یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، یا معاشرہ یا دوست، ان کے پریشر میں ہم آ جاتے ہیں. یا پھر اپنا نفس ہی، بیسیکلی تو اپنا نفس ہی نہیں مان رہا ہوتا اور ہم اس کو کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. تو وہ پھر اسلمہ وجہہ والی بات نہیں ہوتی نا، اور نہ ہی وہ محسنین والی بات ہوتی ہے. محسنین جو ہیں وہ تو پھر جب کوئی یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے ایکسلنس کے لیول پہ جا کے کرنا ہے، اور جب کوئی یہ کہہ دیتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں واقعی اللہ کا عبد ہوں، تو پھر تو اپنا آپ اللہ کو سونپنا ہوتا ہے، اپنا آپ اللہ کے سپرد کرنا ہوتا ہے. اپنی ہر پسند ناپسند، اپنا دماغ، اپنا نفس، پھر سب چیزیں ایک طرف رہ جاتی ہیں. صرف اور صرف پھر اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی ہی مرضی پر چلنا ہوتا ہے. اصل میں ہم لوگوں کا اسلام جو ہے نا، اگر ہم غور کریں تو ہمارا بس وہ ایک شناخت والا اسلام ہے، کہ اسلام آف آئیڈینٹی آپ کہہ لیں. جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اسلام تھا وہ ایسا نہیں تھا. ان کے پاس تو ایک ٹرو ایسنس تھا اسلام کا، وہ کمپلیٹ سبمیشن والا. اس لیے پھر وہ حنیفہ کہلائے نا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے تو سب چیزوں کو چھوڑ دیا، ایک اللہ سے رجوع کیا. اور پھر ان کا جو اسلام لانا تھا نا، وہ ریزننگ کے ساتھ اور غور و فکر پر مبنی تھا. یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ وہ ان کی قوم کہتی تھی یہ ستارے اور چاند، وہ جو ان کا مکالمہ ہوا تھا قوم کے ساتھ کہ یہ سب کیسے تمہارے مالک ہو سکتے ہیں، ان کو کیسے تم اپنا معبود مان سکتے. تو انہوں نے اس طرح سے غور و فکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پایا تھا نا، اور محض وہ ایک وراثتی یا موروثی دین نہیں تھا جو کہ ہم لوگوں کے ساتھ
مسئلہ ہے کہ بس وہ ایک دین جو ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ایک طرح سے ورثے میں ملا ہوا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، جو طریقے ہم نے دیکھے اپنے خاندان والوں کو کرتے ہوئے انہی کو ہم کرتے رہتے ہیں، اور اس میں چاہے وہ بدعات بھی آ جاتی ہیں اور غلط طریقے بھی آ جاتے ہیں۔ محسن کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ احسان کا مطلب ہوتا ہے ایکسلنس کے لیول پر جا کے کرنے والا، لیکن وہ کام بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق ہوگا تو وہ احسان یا محسن ہونے کی کیٹیگری میں آئے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ ایکسیلنس کے لیول پہ جا کے کرنا ہے تو میں نماز کی حرکت میں 2 کے بجائے 3 سجدے کرنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ میں زیادہ کروں، تو وہ احسان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو نماز ہی باطل ہو جائے گی نا، کیونکہ ہم نے دین میں طریقے وہی رکھنے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائے اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے کیے، ٹھیک ہے؟ جس طرح پچھلے ویک بھی میں نے آپ کو یہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے بتایا تھا کہ لوگ اس کو بھی عید سمجھ کے منا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا تعویلات بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو صرف اتنا سے ہی سوچ لینا کہ یہ کون سی عید تھی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں بتانا بھول گئے تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ اور نہ ہی یہ کہ صحابہ کرام جو تھے ان کو شاید نہیں پتا تھا، یا ہم کیا یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو عقیدت یا محبت نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو وہ تو زمین پہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی ہستیاں تھی، اپنی جانیں تک انہوں نے لگا دی اللہ کے لیے اور اللہ کے نبی کی بات ماننے میں اور اطاعت کرنے میں۔ تو کیا وہ ہم سے کم اطاعت کرنے والے تھے، ہم سے کم محبت اور عقیدت رکھنے والے تھے؟ ہمیں زیادہ پتہ چل گیا کہ یہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت منانے کا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا کوئی بھی طریقہ جو عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے دین میں نکالا جائے گا، جو کہ ایسا نیا طریقہ ہوگا جس کی کوئی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی، یا کوئی صحابہ کرام کے طریقے میں وہ نہیں ملتا، نہ تابعین نہ تبع تابعین کے طریقوں میں، تو اگر کوئی اس کو یہ سمجھ کے اپناتا ہے، دین سمجھ کے یا ثواب سمجھ کے، تو وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بارے میں بھی بات وہی ہے نا کہ ہم دین کے بارے میں علم اپنا نہیں بڑھاتے نا، علم حاصل نہیں کرتے، یا جو ادھر ادھر سے سن لیتے ہیں ہم اس کو فائنڈ آؤٹ بھی نہیں کرتے کہ اگر یہ کوئی بات کر رہا ہے کہ نہیں یہ صحابہ کے طریقے سے ثابت ہے یا یہ وہ، تو اس کی کوئی دلیل اس کے پاس ہے، اور اگر جو وہ دلیل پیش کر رہا ہے تو وہ کیا مستند دلیل ہے یا نہیں ہے؟ تو اسلام کا دعوے دار ہونے کی نسبت سے ہمارے اوپر اتنی تو ذمہ داری آتی ہے نا کہ ہم فائنڈ آؤٹ کریں کہ ہم جو طریقے اپنائے ہوئے ہیں یا ہمارے خاندان والوں نے جو طریقے اپنائے ہوئے ہیں وہ صحیح بھی ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے اور کس طرح کا زندگی گزارنے کا طریقہ جو انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ محض دعوے یا محض اندھی تقلید جو ہے وہ تو انسان کو خسارے کی طرف ہی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، تھوڑے اپنے انالیسس کرنے ہیں، سیلف انالیسس، کہ ہم اپنے دین کے لحاظ سے ہمارا کیا رویہ ہے، کیا ہم قربانی دینے کی طرف آتے ہیں، کیا ہم واقعی اپنے آپ کو ٹوٹلی اپنی جو کمپلیٹ سبمیشن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم شو کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں عموماً ہم میں سے اعتراض کرنے والے یا گلے شکوے کرنے کے لیے تو بہت ہوتے ہیں لوگ کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنتے، ہمارے ساتھ تو کوئی معاملہ ایسا ہی رہتا ہے، اس قسم کی باتیں لوگ عموماً کرتے ہیں۔ ہائے دیکھو پھر ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہائے وائے کرنے پہ لوگ بہت آتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہم بھی دین کے لیے کوئی قربانی دیتے ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کیونکہ یہ تو ایک دو طرفہ چیز ہے نا، یعنی ہم سے اطاعت مطلوب ہے، ہم نے اطاعت کرنی ہے، اطاعت کر کے پوری طرح سے اچھی طرح سے شرح صدر کے ساتھ، دل کی رغبت کے ساتھ، اس کے بعد پھر ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کا ریوارڈ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بہت قدردانی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنی مرضی سے زندگی گزارتا رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ مانے، اور جب ذرا سا کچھ ہو تو یہ شکوہ کرنا بیٹھ جائے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا یا مجھے یہ نہیں ملا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنے رحمان اتنے رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پھر بھی انسان کو نوازتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو در جو ہے وہ تو مشرکین کے لیے بھی کھلے ہیں اور سب لوگوں کے لیے، اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے بھی کھلے ہیں، اور جو ماننے کے ساتھ شرک کرتے ہیں سب کے لیے اللہ کی طرف سے تو نہ رزق کا دروازہ بند ہوتا ہے،
پیمانہ رحمت کا. لیکن یہ کہ جو انسان کا کیا فرض ہے اور اس کی طرف سے کیا ریکوائرڈ ہے یہ انسان بھول جاتا ہے نا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم بھولے رہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ہم بھولے رہیں، اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے دائرے سے باہر رہ کے ہم زندگی گزاریں، تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ہماری مرضیوں پہ چھوڑ دینا. پھر ایسے انسان کو تو اللہ تعالیٰ اسی راستے پہ چلا چھوڑتا ہے جو اس نے اپنے لیے خود چوز کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ہم نے اپنے طریقے پہلے ٹھیک کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے دین کو جو ہے اس سطح پر لے کر آنا ہے اور دین کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایکسیلنس کے لیول پر لے کے جانا ہے. یہ ایٹ لیسٹ کوشش تو کرے نا اس پہ جانے کی. کیوں ہم دین کے معاملے میں بس ایک سرسرا سا رویہ رکھتے ہیں کہ بس اتنا سا کر لو، ٹھیک ہے، بس بیئر منیمم کر لو، بس اتنا کر لو، یہ ٹھیک لگ رہا ہے یہ کر لو، یہ تو بڑا مشکل ہے اس کو چھوڑ دو. یہ پک اینڈ چوز والا رویہ، یہ پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس والا رویہ جو ہے نا، یہ دین کے لیے یہ نہیں ہے ریکوائرڈ. جب دعویٰ ہے مسلمان ہونے کا، جب دعویٰ ہے اللہ کا عبد ہونے کا، تو پھر کمپلیٹ طریقے سے اس دعوے کو پورا کرنا ہے، تب ملے گی جنت. جنت کو اتنی سستی چیز تھوڑی ہے کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے سرٹیفکیٹ بانٹ دیے ہوئے ہیں کہ آج مسلمانوں کو یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شفاعت کر دینی ہے. ہر ایک نے اپنے ذہن میں یہ بتایا کہ ہم تو چونکہ مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو بس ہم نے تو جانا ہی جنت میں، چاہے جو مرضی کر لو. اور آخرت کا بھی جو کانسیپٹ ہے بس وہ اتنا صحیح ہے، لمیٹڈ سا، جو بچپن میں اسلامیت کی بکس میں پڑھ لیا ہوا ہے نا، اس سے زیادہ کا کوئی نہیں. ہاں جنت دوزخ ہے اور ہم مسلمان ہیں، ہم نے تو جانا ہی جنت میں. تو ایسے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی فری میں سرٹیفکیٹ تو نہیں باندھ دیے ہوئے مسلمانوں کے لیے. یہی تو کانسیپٹ ہے یہود و نصارہ کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ان کو بھی سمجھایا اور ان کو بھی بتایا کہ یہ نہیں ہے کہ بس تم کہو کہ جو یہودی ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، جو عیسائی ہے وہ جنت میں چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا تو کوئی کرائٹیریا نہ اللہ نے بتایا، نہ اللہ کے جو رسول آئے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، کسی نے بھی یہ تعلیم نہیں کی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو نجات کے سستے طریقے ہم نے سیکھ لیے ہیں نا، ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کے ہم دعوے کریں اور پھر ہم اللہ کے عبد ہونے کا دعویٰ کریں، اور پھر ہی جو ہے وہ احسان کا رویہ اور اپنا آپ جو ہے وہ سبمٹ کرنے والا رویہ، پھر انسان اس لیول تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 126. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. کسی کا مائک آن ہے، کائنڈلی اپنے مائک چیک کر کے بند کرنے، پھر دوسرے لوگوں کو نوائز جاتی ہے. اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. اور للہ ہی لیے اللہ کی ہے، ماں جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارضی زمین میں ہے. سماوات جو آسمانوں کے لیے آتا ہے، ماں جو کے معنوں میں آتا ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں. ٹھیک ہے، اور الارض جو ہے وہ زمین کے لیے آتا ہے. I'm sure یہ تو سب کو آئیڈیا ہوگا. وَكَانَ اور ہے اللہ تعالیٰ بِكُلِّ ساتھ ہر شیئن چیز کے، شیئن جو ہے وہ چیز کے لیے آتا ہے، شین یا اور حمزہ. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا کہ یہ ایسی شے ہے، تو یہ وہی چیز ہے. اور محیطن جو ہے احاطہ کرنے والا، ہا واو اور توئیں اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو محیطن جو گھیرنے والا ہوتا ہے، جو احاطہ کرنے والا ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں اس آیت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت کا بیان کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی پہلے جو اللہ تعالیٰ نے بات کی نا کہ اللہ کے حوالے کر دو خود کو، اللہ کی باتوں کے آگے اپنا سر خم کر دو، جھک جاؤ، اپنا آپ سپرد کر دو، محسنین کے لیول پہ جا کے کام کرو. اور پھر اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین طریقہ قرار دیا. ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل حقیقت انسان کی یہی ہے. انسان کی جو حیثیت ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ یہی ہے کہ انسان تو کچھ ہے ہی نہیں. یعنی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ آسمانوں کا زمین کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. آسمان اور زمین اور اس میں پائی جانے والی ہر چیز، ہر مخلوق کا نہ صرف خالق اللہ تعالیٰ ہے بلکہ مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے.
ٹھیک ہے نا. تو آسمان اور زمین میں تصرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں, سب کو گھیرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تخلیق کیا, جو اللہ کی مخلوق ہے, کسی کی کوئی بات اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. کسی کی کوئی دل میں آنے والی سوچ, اس کی کوئی نیت بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. کوئی اپنی طور پہ بڑا اچھا کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں فطور ہے, نیت ٹھیک نہیں ہے, غلط کام کر رہا ہے, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. کوئی اپنی طرف سے بہت اچھا کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی نیت بھی بہت اچھی ہے لیکن وہ کر نہیں پایا, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, اور اللہ تعالیٰ تو نیتوں پر بھی اجر دے دیتے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس طرح سے احاطہ کیے ہوئے انسان کا, تو پھر سرکشی کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ پھر انسان کیسے یہ سوچ لیتا ہے کہ میرا دماغ, میری مرضی, میری پسند ناپسند, یا مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے یا مجھے وہ ٹھیک نہیں لگتا, یا یہ کہ یہ میرا گھر ہے یا میرا مال ہے یا میرے زمین جائیداد. انسان تو انہی میں لگا رہتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ انسان کے یہ کانسیپٹ ٹھیک کرتے جاتے ہیں کہ تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. تو ذرا اس کے احاطہ اور اس کی قبضہ قدرت اور اس کے گھیرے کو تصور کریں نا, تو پھر معلوم ہوگا کہ اس سے تو نکلنا ممکن ہی نہیں ہے انسان کا. اور اس سے پھر صحیح اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بھی انسان کو احساس ہوتا ہے, اور اللہ کی خشیت بھی ہوتی ہے, اور پھر زیادہ تقوی انسان میں آتا ہے, اور پھر انسان جو ہے نا وہ واقعی سیدھا ہو کے زندگی گزارتا ہے. کیونکہ بیسیکلی یہ جو ایک اللہ کی کبریائی کا اور اللہ کی پکڑ اور بڑائی کا جو کانسیپٹ ہے نا, اور اللہ کے احاطے کا, یا اللہ ہم سب کو گھیرے میں ہے, یہ کانسیپٹ انسان کا صحیح نہیں ہوتا نا, تو اسی لیے انسان غلط راستوں کی طرف بھی جاتا ہے, اور اسی لیے اپنی منمانی کی طرف بھی جاتا ہے, تکبر میں بھی پڑتا ہے, لوگوں پہ بھی ظلم کرتا ہے, اللہ کی اطاعت کے دائرے سے بھی نکل جاتا ہے, اللہ کو مانتے ہوئے بھی اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں. ایک تو چلو ٹھیک ہے نا, کوئی ایتھیسٹ ہے جس نے کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اللہ کا, وہ مانتا ہی نہیں ہے, اس کا معاملہ اور طرح کا ہے. لیکن جو اللہ کو بھی مانتا ہے, جو آخرت کو بھی مانتا ہے, ہم اپنا لینے, ہم مسلمان اللہ کو مانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے بھی دعوے دار ہیں, آخرت کو بھی مانتے ہیں, لیکن جب زندگی گزارنے کے معاملات آتے ہیں تو وہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں, اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا تصرف ہے, میری زندگی, میری لائف, میرا لائف سٹائل, میرا فلاں چیز, میری فلاں چیز, میں میرا پیسہ, میرا مال, میرا دولت, میری دولت انسان ہی کرتا رہتا ہے نا. لیکن اصل حقیقت کیا ہے کہ انسان کا تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو ہم اٹھ کے پانی تک نہ پی سکیں, ہم کچھ کھا نہ سکیں, اس کرسی سے میں اٹھ نہ سکوں اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو یہ سب کچھ جو بھی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے, اور اگر ہمیں کچھ ملا ہوا ہے تو اللہ کے اذن سے, اس کے حکم سے ملا ہوا ہے, اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ. اگر آج ہم ادھر بیٹھ کے کچھ پڑھ بھی رہے ہیں نا دین کے حوالے سے, تو یہ بھی سب اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے. اس پہ بھی کوئی فخر نہ کرے, اس پہ بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں شاید دوسروں سے بہت بہتر ہو گیا ہوں. بار بار اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں نا انسان کہ اس کو کیسے اعمال کرنے چاہیے, اس کو جنت کا راستہ سمجھاتے ہیں, تو ساتھ ساتھ اللہ کے تصرف کا بیان, اللہ کے قبضہ قدرت کا بیان اس لیے بیچ میں آتا ہے تاکہ انسان کے یہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے. اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے کہ جو نیک اعمال کرتا ہے اور اس کو جنت ملے گی, اور جو غلط کام کرتا ہے اس کو برا بدلہ ملے گا یا وہ جہنم میں جائے گا, تو یہ سب کرنے پہ بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر بتایا ہے کہ جنت ہے اور جنت ملے گی, تو ویسا کرنے پہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں اور وہی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اگر بتایا ہے کہ غلط اعمال کرنے والے گناہ گار لوگ دوزخ میں جائیں گے, تو وہ ہوگا. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, اور یہ یقین ہونا چاہیے انسان کو, یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی اتھارٹی سے انسان نہیں نکل سکتا. یعنی جب جزا و سزا کا قانون اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا, تو اس کے نفاذ کی اتھارٹی بھی اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, کیونکہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کوئی جو ہے وہ اللہ کے تصرف سے اپنے آپ کو باہر نہ سمجھے کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزار کے اور اپنی مرضی کے زندگی کے طریقے کر لوں گا تو شاید میں بڑا کامیاب ہوں, یا میری کوئی پکڑ کرنے والا نہیں. اور دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کی پکڑ سے بعض دفعہ خود کو بچا لیتا ہے, کوئی سفارش کرا کے یا کوئی اپنی طاقت لڑا کے کسی وجہ سے, لیکن آخرت میں اللہ کی پکڑ سے تو انسان نہیں بچ سکے گا.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ انسان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، چاہے وہ اس کا کوئی عمل ہے تو وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے، چاہے وہ اس کی کوئی سوچ ہے، چاہے وہ اس کی کوئی نیت ہے۔ تو کوئی بھی نیک کام کرنے والا بھی کر کے یہ نہ سوچے کہ او ہو دیکھو فلانے کے ساتھ میں نے نیک کام کیا تھا تو اس نے تو اس کا مجھے کوئی اچھا ریوارڈ ہی نہیں دیا، اور انسان مایوس ہو کے بیٹھ جائے۔ نہیں، جو نیک کام بھی کرنا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے رویوں سے بالکل اوپر اٹھ جائیں کہ فلاں نے اس کی قدر کی یا نہیں کی، یا فلاں نے اس کا کوئی اچھا آپ کے ریوارڈ دیا یا نہیں دیا، ریوارڈ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے نا۔ تو کوئی نیک کام کرنے والا ہے وہ بھی یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا کی قبض و قدرت ہے ہر طرف، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی برے کام کرنے والا ہے تو وہ بھی خود کو اللہ کی پکڑ سے باہر نہ کرے۔ عموماً گناہ کرنے والے یا غلط کاموں پہ جانے والے، ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ماننے والے بھی ہونا تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت کی وہ ایک فہم اور ایک وہ ادراک ان کو نہیں ہوتا، یا اللہ کی پکڑ کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا ان کو نا۔ اور بعض دفعہ تو اللہ کی پکڑ دنیا میں بھی آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے، گھیرنے والے ہیں، اور گناہوں پہ مواخذہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو بہت زیادہ الرٹ ہو کے رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنا محاسبہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنے معاملات ٹھیک کرتے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان جب بالکل غافل ہو کے زندگی گزارتا ہے نا، غفلت کی زندگی گزارتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلی وہ شیطان کے حوالے سے بات کر کے بتا دی تھی کہ شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تمہیں غافل کر دیتا ہے، وہ تمہیں ایسی امیدیں دلا دیتا ہے اور تمہیں ایسا گم کر دیتا ہے، اور دنیا کی زندگی کو اتنا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، اور دنیا میں تمہیں اتنا محو کر دیتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے۔ جب بھی کبھی قرآن پڑھنے یا دین کی طرف جانے کی بات آتی ہے تو فوراً جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز انسان کے سامنے لے آتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انسان جب قرآن کی طرف جاتا ہے نا تو شیطان کا حملہ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس نے اس کو اگر یہ ہدایت کی کتاب سے جڑنے دیا تو اس کو پتہ ہے کہ پھر تو یہ میرے ہاتھ سے شکار نکل جائے گا۔ تو انسان کو قرآن کی طرف جاتے ہوئے انسان کو ایسا جو ہے نا شیطان وہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ حکم بھی دیا گیا نا کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو تعوذ ضرور پڑھ لو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو غفلت کی زندگی ہے نا، یہ بیسیکلی شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہی ہے کہ وہ انسان کو اتنا غافل کر دیتا ہے کہ اس کو زندگی کا مقصد ہی بھلا دیتا ہے، اور انسان یہ بھول ہی جاتا ہے کہ وہ تو اللہ کا عبد ہے، ہر وقت اللہ کے قبضہ و قدرت میں، اللہ کی پکڑ سے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اور یہ بھی انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے تو زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی تھی۔ وہ دعوے کرتا ہے اللہ کو ماننے کے، وہ دعوے کرتا ہے اللہ کا عبد ہونے کے، وہ لا الہ الا اللہ کا بھی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو عمل ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اس کا عمل جو ہے وہ اس کے ان دعووں کو سچا ثابت نہیں کر رہا ہوتا، اور محض وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میرا فلاں سے تعلق ہے، میرا فلاں سے تعلق ہے تو میری تو بخشش ہو جانی ہے اور میں نے تو جنت میں چلے جانا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ کسی نبی سے نسبت ہونا، کسی گروہ سے نسبت ہونا، فلاں کے ہاتھ پہ بیعت ہو جانا، کسی بزرگ نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم بچا لیں گے، ہم شفاعت کر دیں گے، یہ سب جو ہے نا بس شیطان کے بچھائے ہوئے جال ہیں جس میں وہ انسانوں کو پھنسا دیتا ہے، اور وہ اسی میں لگائے رکھتا ہے کہ یہی تمہارے لیے نجات کا راستہ ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں تو اپنی مرضی سے کرتا رہوں تو میری تو کوئی پکڑ ہی نہیں ہونی۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے ساتھ ساتھ اپنے قبضہ قدرت اور اپنے تصرف کا بیان کرتے ہیں تاکہ انسان کو جو احکامات دیے جا رہے ہیں نا ان کو غور سے دیکھے اور سمجھے، اور پھر ان کے اوپر عمل بھی کرے کہ یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے اور یہ دارالامتحان ہے، اس میں ختم ہو جانا، اور کس کی کس وقت ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں، کس کا بلاوا کس وقت آ جائے۔ تو کبھی بھی ان سوچوں میں انسان نہ رہے کہ میں بعد میں کر لوں گا، اچھا وقت ملے گا تو کر لوں گا، اور انسان جو ہے وہ پوسٹ پون کرتا رہتا ہے اپنی بہت سے دینی فرائض کو بھی انسان جو ہے وہ مؤخر کرتا رہتا ہے، پوسٹ پون کرتا رہتا ہے۔ یہ سب شیطان کے بچھائے ہوئے جان ہیں۔ تو کوئی وقت نہیں ہے، آج کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، چاہے دین کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، قرآن کو پڑھنا سمجھنا ہے، یا کوئی نیک عمل کرنا ہے، وہ ابھی سے کرنا ہے، اور اپنے آپ کو جو ٹھیک بھی کرنا ہے وہ آج اور ابھی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کل کیا ہوگا، کل کی زندگی ہے بھی یا نہیں، آنکھ کھلنی بھی ہے یا نہیں زندگی کا تو کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ تو اب آج میں رہیں اور لمبی لمبی امیدیں اور ان پہ نہ جائیں۔
یہاں پہ یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا اور آگے سے تھوڑا سا ڈفرنٹ ٹاپک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے. ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ تلاوت اس کی سن لیتے ہیں. پلیز اس کی تلاوت پلے کر دیں. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا.